اس آیت کے اوپر ہم سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھائیو حدیث پاک میں ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن تسرع من الجنۃ حیث تشاء قال حیث شاءت، کہ شہید کی روح تو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے، شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے، اور آپ کہتے ہیں شہید قبر پہ زندہ ہے، تو روح وہاں ہے جسم یہاں ہے، زندہ کیسے؟ یہ بظاہر مشکل اعتراض لگتا ہے پر مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں مشکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں اللہ کے عرش کے نیچے گھومتے ہیں، حدیث ہے، میں مانتا ہوں، لیکن بل احیاء قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، کون؟ لمن یقتل، جس پر فعل قتل وارد ہوا ہے، جسم تو زندہ بھی جسم ہے، جسم کو زندہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، روح کو زندہ حضور کا فرمان کہتا ہے، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، فرمان کو بھی مانتا ہوں، شہید کا جسم زندہ اللہ کے قرآن سے، روح زندہ حضور کے فرمان سے، جو قرآن مانے تب بھی ایمان، حدیث مانے تب بھی ایمان، جو قرآن نہ مانے اور حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان، میں تو دونوں مانتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ روح اوپر ہے جسم نیچے ہے تو زندہ کیسے؟ میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں منکر حیات مماتی سے پوچھتا ہوں، بتا تیرے ابا سوتے ہیں؟ کہا جی ابا جی سوتے ہیں۔ میں نے کہا بتا، جب ابا سوتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھ لے، سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42، رب کریم فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا سونے والے کی بھی روح نکلتی ہے، فوت ہونے والے کی بھی روح نکلتی ہے، فوت ہونے والے کی روح ایک وقت مقررہ تک رب روک لیتا ہے اور سونے والے کی روح کو رب واپس کر دیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سونے والا نیند کے دوران جسم میں روح نہیں رکھتا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نیند کے دوران سونے والے کے جسم میں روح نہیں ہوتی، سونے والا روح کے بغیر سو رہا ہے، یتوفی الانفس۔ منکر حیات تو کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے، شہید کی روح اوپر ہے، قبر پہ نہیں ہے، تو زندہ کیسے؟ میں پوچھتا ہوں تیرا ابا جب سوتا ہے تو تیرے ابا کی روح تیرے جسم میں نہیں ہوتی، تو اپنی اماں کو عدت میں بٹھا لے، اپنی اماں جان کو عدت میں بٹھا لے، بھی ابا سو گیا، روح نکل گئی، سورت زمر آیت نمبر 42، اور جائیداد میراث تقسیم کر لو، سرائکی چادن وچھے وانڈ کے بہ بجو، ٹھیک ہے، سب کچھ تقسیم کر لو، کیوں؟ ابا کی تو روح نکل گئی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں ابا زندہ ہے تو روح تو نہیں ہے بیٹا، قرآن کی بات آ گئی، بتا، اور اگر ابا مردہ ہے تو اماں عدت پہ کیوں نہیں جاتی، تو جائیداد تقسیم کیوں نہیں کرتا؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں مماتی آ گیا، اس کا جواب آپ سے نہیں حل ہوگا، آپ جس شک پر انگلی رکھیں گے آپ کے لیے وہ سانپ بن کے ابھرے گی، آپ کے عقیدے کو کھا جائے گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل حق کے نظریے کو مان لو، بات فائنل ہو جائے گی۔ اہل حق کہتے ہیں روح جب جسم سے نکلتی ہے تو روح جسم کا تعلق رہتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے بندہ زندہ ہے، چاہے وہ سونے والا ہو چاہے وہ قبر کا شہید ہو۔ روح اوپر جسم نیچے، جیسے سونے والے کی روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہے، یہ زندہ ہے، بیوی عدت میں نہیں جاتی، اولاد جائیداد تقسیم نہیں کرتی کہ سو رہا ہے، اسی طرح شہید قبر میں ہے، روح سبز پرندوں کے پوٹ میں ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے تو یہ بھی زندہ ہے۔ ابا کے لیے سمجھ آتا ہے، شہید کے لیے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو فائنل کر لیا جائے، بات سمجھ لی جائے تو اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک اور مماتی بچہ اٹھے گا اور کہے گا مفتی صاحب اعتراض، آج ہی کرو، سونے والے کی روح کا جسم سے تعلق نظر آتا ہے، نبضیں چلتی ہیں، سانس جاری ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، سونے والا کروٹیں بدلتا ہے۔
اگر شہید کی روح سے تعلق ہے تو دکھا دو، وہ تو کروٹیں نہیں بدلتا، وہ تو سانس نہیں چلاتا، اس کا دل تو نہیں دھڑکتا، اس کی نبضیں بھی نہیں چلتی۔ اور کوئی مولوی اٹھ کے کہے گا تمہارا باپ اور دادا بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ 3 دن رسول اللہ قبر مبارک سے باہر رہے، بتاؤ اس وقت حل ہوا حی ام میتن؟ آپ بتائیں۔ ان دونوں سوالوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر جواب دیتا ہوں۔ تمہیں اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا؟ رسالت باپ کا فرمان نظر نہیں آتا؟ اللہ کے قرآن اور صحیح بخاری کو دیکھو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ طلبہ میں بیٹھ کے اس طرح کے سوالات کر کے ان کے سامنے نمبر بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر سمجھ ہے تو بتاؤ، نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ کنفیوژن کیوں پھیلاتے ہو؟ اعتراضات کیوں پھیلاتے ہو؟ تو سوال کا جواب بھی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت رسول اللہ نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب قول المیت وهو علی الجنازہ قالت قدمونی۔ امام بخاری مین چپٹر ہیڈنگ لائے ہیں، امام بخاری باب لائے ہیں، میت بولتا ہے جنازے پر، بولتا ہے؟ فرمایا جی حدیث پاک میں ہے، اگر نیک ہے تو کہتے ہیں قدمونی، جلدی لے جاؤ، کیوں قبر جنت کا باغوں سے دکھ رہا ہے، اور اگر برا ہے قالت ویلھا ان تذهبون بها، کہتے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یسمع صوتا کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان، انسان نہیں سنتا کہ ایمان بالغیب میں ہے۔ ایک حدیث میں تسمع البہائم، جانور سنتے ہیں کہ ان کا ایمان بالغیب سے تعلق نہیں ہے۔ تو جنازے پر میت بول رہا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں روح کا تعلق نہیں ہے، تو بتاؤ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ صحیح بخاری کا نام تو دنیا میں بڑا آتا ہے۔ آج اس صحیح بخاری کے طالب علم سے آپ اس حدیث کو سمجھ لیں، میں تو بہت حیران ہوں، پتہ نہیں صحیح بخاری حفظ کا دعویٰ بھی ہے اور اس سوال کا جواب بھی نہیں آتا، اور پھر کہتے ہو سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے، شہید کا تعلق اور نبی کا تعلق دکھاؤ، اور سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 اٹھاؤ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ پردے میں ہے۔ تو جو چیز پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتی، اسی لیے شہید کا تعلق نظر نہیں آتا، سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے۔ یہ برزخ میں نہیں ہے، اس کی زندگی برزخ اور آخرت کی ہے۔ اتنی سی بات۔ وہ کندھے پہ بیٹھا فرشتہ چھپا دے رب، ہمیں دنیا میں یہ نہیں دکھتا، موت کے بعد میں تعلق تمہیں دکھاؤں؟ یہ تو وہی ہے، لوگ سر سید احمد خان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وہ نیچری مذہب رکھنے والا تھا۔ یہ سر سید کا نام دنیا میں معروف ہے، وہ نیچری مذہب رکھنے والا ہے، نیچری مذہب کا بانی ہے۔ اور وہ ایک ریل میں سفر کر رہا تھا، ایک خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پٹھان بھائی، اس کے سامنے وہ کہنے لگا فرشتے ہیں تو دکھاؤ، جن ہیں تو دکھاؤ، اور اس نے کہا آپ تو پاگل ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں عقل سے سوچ کے سوال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا عقل ہے تو دکھاؤ، دکھاؤ بابا، عقل ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ اب سر سید دماغ کو پھوڑ کے عقل دکھائے تو بچے گا؟ اس نے اس کے سامنے پھبتی کسی اور فلسفہ پیش کیا، کہا اے خان صاحب عقل دکھائی نہیں مانی جاتی ہے۔ اس نے کہا فرشتہ دیکھا نہیں ایمان لایا جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا قرآن میں تکرار کیوں ہے، ایک لفظ بار بار کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کئی بار آیا ہے، کیوں؟ ایک بار آتا بات ٹھیک ہو جاتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کئی بار آیا ہے، ایک بار آتا بات ٹھیک ہو جاتی۔ خان صاحب نے جیب سے چاقو نکالا، انہوں نے کہا میں آپ کا ایک کان کاٹتا ہوں، ایک آنکھ کاٹتا ہوں، ایک ہاتھ کاٹتا ہوں، ایک پاؤں کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک کان کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آنکھ کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہاتھ کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پاؤں کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہر ہاتھ کی اپنی ضرورت، ہر آنکھ کی اپنی ضرورت، ہر کان اور پاؤں کی اپنی ضرورت۔ اس نے کہا ہر جگہ اس آیت کا اپنا مفہوم موجود ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو بہت آسان سوال جواب ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کو لے کر بعض مولوی اپنے علم کو جھاڑتے ہیں۔ جب ہم جواب دیتے ہیں، آپ جواب دیتے ہو تو کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ ہم نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں،
ہم کوئی ان لوگوں کے کسالیس ہیں، ہم کوئی شاگرد ہیں جو چپ ہو کر بیٹھ جائیں. ہم تو اہل حق کے ترجمان ہیں، ہم بات کریں گے. وہ کس کے خلاف جائے میں نے اس کو نہیں دیکھنا. حق حق ہوتا ہے، اگر میٹھا لگے تب بھی آپ برداشت کرتے ہو، کبھی کڑوا لگے تب بھی برداشت کر لو. اس لیے اس طرح کے اعتراضات نہیں ہو سکتے.